الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والد کی بات کر رہے ہیں کہ والد کے ساتھ اگر حسن سلوک کرنا چاہتے ہو تو اس کا اعلیٰ مقام کیا ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھ تعلقات رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ کہاں چلے جانے کے بعد؟ اگر وہ ملک سے کہیں چلا گیا ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے، دونوں حالتوں میں۔ اب ایک شخص پاکستان میں رہتا تھا، اپنے محلے میں اس کے کئی دوست احباب تھے، وہ دوسرے ملک کام کرنے چلا گیا، اب 2-3 سال کے لیے وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے دوست احباب تو باقی ہیں نا۔ اب بندے تیرا فرض بنتا ہے کہ اپنے باپ کے دوستوں کی حوصلہ افزائی کر، ان کی قدر و منزلت کر، ان کی عزت کر، ان کا اکرام کر۔ کیوں؟ تیرے باپ کے دوست ہیں وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو ان کا اکرام نہیں کر رہا، تو ان کی عزت نہیں کر رہا، تو ان کی تکریم نہیں کر رہا، در حقیقت میں تم اپنے باپ کا اکرام کر رہا ہے، اپنے باپ کی تکریم کر رہا ہے، اپنے باپ کی عزت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے مشہور تابعی حضرت ابن دینار رحمہ اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ کے راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، اپنی اونٹنی پر سوار ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے جسے حضرت ابن دینار نقل فرما رہے ہیں، مشہور تابعین میں سے ہیں۔ حضرت عمر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اس واقعہ کو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر مکے کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں ان کی نظر ایک بدو پر پڑتی ہے، فوراً اپنی اونٹنی کو روکتے ہیں اور اس سے نیچے اترتے ہیں، اپنی سواری اس بدو کو دے دیتے ہیں اور اپنا عمامہ اتار کے بھی اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو ساتھی سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ غریب آدمی تھا، بدو تھا، اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی دے دیتے وہ اس سے بھی خوش ہو جاتا، آپ نے اپنی سواری بھی دے دی، اپنا عمامہ بھی دے دیا، اتنا اکرام، اتنی عزت۔ اللہ اکبر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے اس شخص کا جو باپ تھا وہ میرے باپ کے دوستوں میں شامل تھا، اس لیے میں نے اس کا اتنا اکرام کیا۔ اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بہترین صلہ آدمی کا اپنے باپ کے دوستوں پر احسان کرنا ہے۔ بہترین صلہ، حسن سلوک آدمی کا یہ ہے کہ اپنے باپ کے دوست ہیں ان پر احسان کرنا، یعنی حسن سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ۔ بڑے بد نصیب ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ والدین اس دنیا میں اس طرح رخصت ہو گئے کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا تھا، فرما برداری کی، تابع داری کی ان کی، انہیں خوش کیا، اللہ کی جنت کو حاصل کر لیا۔ لیکن اگر وہ اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ تجھ سے ناراض تھے، تو ان کی نافرمانی کرتا تھا، بڑے خسارے کا سودا ہے بھائیو۔ اسی بارے میں ایک بڑی ہی پیاری حدیث مجھے ملی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اللہ کے نبی کی ساری حدیثیں بڑی اہم ہیں، لیکن یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بشارت کا درجہ رکھتی ہے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اس حال میں کہ اس سے ناراض تھے، وہ ان کی نافرمانی کرتا تھا۔ اب خیال آیا، اب اللہ نے ہدایت دے دی تو پچھتاتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، میں نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ اے بندے فکر نہ کر، اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی، اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے بشارت سنا دی۔ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی وہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، نوجوان صحابی ہیں، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے۔ وہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے، اور جس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی مر جائے، اور وہ کون تھا؟ ان کی نافرمانی کرنے والا، تو اگر وہ ان کے لیے ہمیشہ، اب وہ چاہتا ہے کہ اس گناہ کو اللہ اس کے معاف کر دے، تو کیا کرے؟ باقی زندگی جب تک زندہ رہے اپنے والدین کے لیے استغفار کرتا رہے، ان کی مغفرت کی دعائیں مستقل کرتا رہے، اس کے علاوہ ان کے لیے اور بھی دعائیں کرتا رہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے مدینے والا کیا بشارت دے رہا ہے، جب وہ ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر کے اسے فرما برداروں میں شامل فرما لیں گے، کہ اپنے والدین کا نافرمان نہیں بلکہ فرما بردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کے احسانات کا ذرا اندازہ تو لگائیں کہ والدین کے مرنے کے بعد بھی مغفرت کا دروازہ کھول دیا، جبکہ وہ اپنے اوپر جہنم واجب کروا چکا تھا۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ جو عاق ہے، والدین کا نافرمان ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن اس حدیث میں بشارت آ گئی، اگر وہ اس عمل کو کرے گا جو آپ بتلا رہے ہیں کہ مستقل طور پر اپنے والدین کے لیے استغفار کرتا رہے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتا رہے، ان کے لیے دعائیں کرتا رہے، اللہ کے فضل و کرم سے نافرمانی کا دھبا ختم ہو جائے گا اور فرما برداروں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہت بڑے گناہ سے بچائے اور والدین کے لیے بہت زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ